السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس وے۔ ناظرین، خان صاحب کے حوالے سے وہ گرفتاری تو ان کی ہو گئی، اور اس کے بعد جن جج صاحب نے فیصلہ لکھا تھا، ہمایوں دلاور صاحب، معزز جج صاحب، یہاں سے وہ میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے ولاگ میں کہ وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں یہاں سے، لیکن لندن میں جانے کے باوجود ان کو لگا تھا کہ شاید یہاں سے وہ جان چھڑا کر نکل جائیں گے اور سکون کی زندگی گزاریں گے، لیکن وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں وہ ایک بڑے عجیب سے تھے۔ جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح جب یہ کچھ نون لیگ کے اراکین گئے تھے ادھر بیت اللہ میں، تو وہاں پر بیت اللہ کے سامنے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور بڑی شدید قسم کی نعرے بازی کی تھی۔ تو اس کی دوسری مثال میاں نواز شریف صاحب جب لندن میں ہیں تو وہاں پر اس لڑکے نے، ایک وہاں پر لڑکا ہے جو پی ٹی آئی کا بڑا کٹر قسم کا سپورٹر ہے، شیان اس کا نام ہے، تو اس لڑکے نے وہاں پر میاں صاحب کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز وہ ان کے گھر کے سامنے پہنچتا تھا، احتجاج کرتا تھا اور بڑے شدید نعرے بازی کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ جب ہمایوں دلاور صاحب یہاں سے خان صاحب کا فیصلہ کرنے کے بعد لندن تو وہ لڑکا ان کا پیچھا کرتے وہاں تک پہنچا۔ پہلے دن تو وہ ایئرپورٹ پہ آیا تھا، لیکن پیچھا کرتے کرتے وہ یونیورسٹی جہاں پر ہمایوں دلاور صاحب پہنچے تھے وہاں پر پہنچا۔ اب وہاں پر میں نے جو دیکھا کہ ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ ساتھ وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن ہمایوں دلاور صاحب نے ایک دم سے وہ موبائل پہ ہاتھ مارا، تو اب وہ سننے میں یہ آیا کہ وہ لڑکا جو تھا شیان، وہ ان کے ساتھ ساتھ مطلب ان کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن تک پہنچ گیا۔ اب یہ ایک طرف کی یہ چیز تھی کہ یہ یہاں سے ہمایوں دلاور صاحب نکل گئے، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کلچر جو تھا، یہ کلچر ہمارے ہاں پروموٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کلچر ایک صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعصب کا اور ضد بازی کا، اسی کو کہتے ہیں جتھے بازی۔ دراصل پاکستان کے اگر یہ حالات اس نیز پہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر شاید ایک قومی نظریہ رکھنے والے لوگ، نظریاتی لوگ بالکل سرے سے نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں یا وہ کسی دوسری تحریک کے ہوں، جس جماعت سے بھی وابستگی ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک غلط بالکل بھی نہیں دیکھتے۔ ان کے لیے پارٹی جو ہوتی ہے وہ ایک بالکل یوں کہہ لیں کہ جس طرح وہ ایک اس کی پرستش کرتے ہیں، پوجتے ہیں اپنے لیڈر کو، اور یہ چیز بڑی میں سمجھتا ہوں خطرناک قسم کی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے فلسفے بیان کرتے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ شاید مذہبی لوگ کرتے ہیں یا دوسرے تیسرے کرتے ہیں، لیکن قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو ایک نظریاتی کے علاوہ جو ہوتی ہے نا، یہ کسی کی بے جا قسم کی پیروی کرنا، یہ سب سے بڑا خطرناک ترین ایک نشہ ہوتا ہے، اور اسی نشے کے بدولت آج یہ میرے خیال سے جو ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ ہوا اور اسی کا وہ نتیجہ وہاں پر نکلا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو صاحب کی کل کی ایک سینٹ میں ایک تقریر، بڑی زبردست قسم کی تقریر کی، تو اس میں بلاول صاحب کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑی اچھی چیز انہوں نے وہ بیان کی۔ بلاول صاحب وہاں پر کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو آپ کی 30 سالہ ایک گندی سیاست ہے، انتقام کی سیاست، تو یہ کیا آپ اس کو منتقل کریں گے اگلی نسل میں؟ تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا نام لیا اور مریم بی بی کا نام لیا کہ کل کو اگر یہ جو آج اپوزیشن میں بیٹھے ہیں کل یہ حکومت میں آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز کو بھی اٹھا کے جیل میں رکھیں گے۔ ہاں، یہ بالکل بلاول صاحب کی میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر جب یہ ایک انتقامی سیاست ہوتی ہے، انتقامی سیاست کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اس میں دراصل کسی کا کچھ نہیں جاتا، یہ سیاسی لوگ ہیں، 2-4 مہینے، 6 مہینے، سال 2 سال اپنا ایک ٹائم ٹرنیور گزاریں گے قید کے اندر، جس طرح کے بھی خان صاحب گزار رہے ہیں۔ خان صاحب کے بھی شاید میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح اکثر آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکافات عمل ہے، لیکن یہ ہوتا یہاں پر پاکستان کے اگر انہوں نے سیاست کو خود ہی سے اس طرح پروموٹ کیا ہوا تو اس کا نتائج ظاہر سی بات ہے لاملا کوئی نہ کوئی بھگتے گا، جو کرے گا جیسا کرے گا ویسے اگلے نے آنے والے نے اس نے ویسے کرنا ہے۔ اور آج جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے کل گورنمنٹ میں آئے گا، جب گورنمنٹ میں آئے گا تو اپوزیشن ستائے گی اور اپوزیشن والے گورنمنٹ کو ستائیں گے، تو یہ چلتا رہے گا۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ چیزیں تمام کی تمام یہاں پر سٹاپ لگا دینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایک بڑی جو ہے نا نفیس قسم کی سیاست کرنی چاہیے، سیاستدانوں کو بھی اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے لیڈر جتنے بھی ہوتے ہیں جو فالوئنگ کرتے ہیں اس میں ایک درمیانہ رویہ رکھیں اپنا، تاکہ جس میں آپ کو اختلاف اور اتفاق کی گنجائش بچے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آج کل یہ ایک حالات چل رہے ہیں، ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ ہوتی ہے، یہ چیزیں قطعی طور پر فائدے مند نہیں ہوتی۔ یقیناً معاشرہ بگڑتا ہے، اور معاشرہ بگڑ گیا تو پھر ملک کا سنوارنے والا کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں۔